بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ شعبان المعظم کے آخر میں صحابہ کرام سے آپ خطاب فرماتے، صحابہ کرام سے آپ خطاب کرتے اور فرماتے، او میرے صحابہ سنو، تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ جلوہ افروز ہونے والا ہے، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان شریف کی فضیلت بتاتے، رمضان شریف کے بارے آپ صحابہ کرام کو بتاتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کو بھی کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ تو حضرات، یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ، یہ عظمت و برکت والا مہینہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کو بھی کھول دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو حضرات، اس مہینے کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو رمضان اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کرتے ہیں، دونوں بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ رمضان رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، اے بار الہ، اے پروردگارا، میں نے تیرے بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکا، میرے لیے اس کی حق میں اس کی شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا رب کی بارگاہ میں، اے بار الہ، میری حق میں اس کے لیے شفاعت قبول فرما۔ گویا کہ روزے اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ تو حضرات، رمضان شریف کا وہ پاکیزہ مہینہ، وہ مقدس مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ آقا اپنے صحابہ کرام سے اس کی فضیلت بیان کرتے۔ آئیے چلیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک سجایا جاتا ہے، اسے سنوارا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان شریف کی وہ پہلی تاریخ آتی ہے، جب وہ پہلی رات آتی ہے تو جنت سے
ایک خوشگوار ہوائیں چلتی ہے، ایک خوبصورت ہوائیں چلتی ہے، اور حوران جنت بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہے یا رب اجعل لنا من عبادک رزقا تقر اعینہم، یا رب، اے رب پروردگار، اپنے روزے دار بندے کو تو میرا شوہر بنا اور ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے، پہلی شب آتی ہے، تو حوریں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کعبہ، اس بندے کو میرا شوہر بنا جو تیرا بندہ روزہ رکھتا ہے، مجھے اس بندے کی دلہن بنانا جو تیرا بندہ روزہ رکھتا ہے۔ تو حضرات، روزے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے، کتنا بلند و بالا مرتبہ ہے کہ حوریں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا میرا شوہر اس بندے کو بنانا جو تیرا بندہ روزہ رکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں عبادت و ریاست کرتا ہے۔ حضرات، روزے دار کی منہ کی بو جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور اس مہینے میں 3 عشرے آتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ آخری عشرے میں یہ تاک راتیں آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی کہ جہنم سے آزادی کے عشرے میں، جہنم سے چھٹکارے کی عشرے میں یہ رات جو 5 رات آتی ہے، تاک راتیں ہیں، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور وہ صبح چمکنے تک سلامتی ہے۔ تو یہ تمام راتیں جو تاک راتیں ہیں، اسے شب قدر کی، لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ اس رات میں عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے، بندے کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات، اور بہت سارے مہینے ہیں، جیسے آپ اور مہینے میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافلیں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نوافل پڑھتے ہیں تو آپ کو نوافل پڑھنے کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان شریف کے مہینے میں آپ نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نفل پڑھنے کا ثواب فرض پڑھنے کے برابر کر دیتا ہے، یعنی کہ اور دن جو آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اس ثواب کے برابر نفل کا ثواب رمضان شریف کے مہینے میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر! جیسا کہ آپ رمضان شریف میں فرض نماز پڑھتے ہیں تو اور دنوں میں 70 فرضوں کے برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ ایک نیکی کا 70
70 نیکی اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے، اور خلوص بڑھ جاتی ہے، خلوص بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا ثواب 1000 نیکی عطا فرما دیتا ہے، اور اگر خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا ثواب بے شمار ارگنت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بے شمار نیکیاں ملتی ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا، اور اگر زیادہ خلوص بڑھ جائے تو ان گنتی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو یہ مہینہ پائے اس کے ضرور روزے رکھے۔ تو قرآن نے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ اسے کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل جوزیت سے رکے رہنا، اسی کا نام روزہ ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت و ریاست کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن بھی تو اسی ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اسی رمضان شریف میں نازل ہوا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ جب ان کتابوں کو 2-3 مرتبہ 2-4 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اور پڑھنے کا دل نہیں کرتا اور پڑھنے کا من نہیں چاہتا، لیکن قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے، ایک مبارک کتاب ہے کہ آپ جب اس کتاب کو جتنا مرتبہ پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی پڑھتے رہنے کا من کرے گا۔ آپ جتنی مرتبہ آپ اس کی تلاوت کریں گے آپ کو تلاوت کرتے رہنے ہی کا من کرے گا، آپ اکتائیں گے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں روزہ بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کریں، تاکہ ہمارا دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو ہمیں چاہیے اس مہینے کا احترام کرے، ہم اس مہینے میں عبادت و ریاست کثرت سے کرے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرات، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 70 نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ثواب کا 70 ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کریں، اور اللہ اور تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کا روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے رکھو، اور افطار کرو، چاند دیکھ کر کے کرو، اور عید الفطر ادا کرو تو وہ بھی چاند دیکھ کر کے ادا کرو۔ میرے نبی تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم سحری کھا کر کے روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ سحری کھانا یہ کل کی کل برکت ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، درود بھیجا کرتے ہیں۔ اور اگر نہ ہو سکے تو اتنا ضرور کرو کہ پانی ہی سے سحری کر لو، پانی ہی تناول کر لو۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری دیری سے کھاؤ، لیکن اتنی دیری نہ ہو کہ صبح صادق ہو جائے۔ وقت پر سحری کھا لو، لیٹ سے کھایا کرو۔ اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ افطاری میں جلدی کرو، افطاری جلدی کیا کرو، یعنی کہ جیسے ہی وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے اور تجھے پتا چلے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو جلدی سے افطاری کرنے کی کوشش کرو، جلدی افطاری کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھانے میں دیری کرنے والا اور افطاری میں جلدی کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کو یہ بندے پسند ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ مجھے پسند ہے جو سحری میں دیری کرتا ہے اور افطاری میں جلدی کرتا ہے۔ حضرات، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی فضیلتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔